یہ کہانی اس شخصیت کے بارے میں ہے جسے تاریخ ہلاکو خان کے نام سے جانتی ہے، جس کے شجرے میں ظلم اور بربریت کی وہ داستانیں شامل ہیں جسے سن کر انسان کی روح تک کانپ اٹھتی ہے۔ اس کے ظلم و ستم کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی بھلائی یہ تھی کہ اس نے ایک ماں کے سامنے اس کے بچے کو تالاب میں ڈوبنے سے بچانے کے لیے اس کے سینے میں نیزہ چبو دیا اور پھر اسے بچا لیا۔ یہ تاریخ میں ایسا ظالم تھا جس نے کھوپڑیوں کے مینار بنوائے اور لوگوں کے سر قلم کرنا اس کا بہت بڑا مشغلہ تھا۔ لوگوں کا قطرہ غارت اسے محسوس کرتا تھا۔ یہ لوگوں پر ظلم ڈھا کر بہت خوش ہوتا تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ اپنے ظلم کی بڑھاس کو نکالنے کے لیے یہ ایک بازار میں جا پہنچا۔ وہاں پر اس کا ارادہ بنا کہ کیوں نہ آج لوگوں کے سر قلم کیے جائیں۔ اس نے بازار کے دونوں دروازے بند کروا دیے اور 10 لوگوں کی قطار بنوا کر جلاد کو حکم دیا کہ ان کے سر قلم کرنا شروع کر دے۔ انہی مظلوموں میں ایک بزرگ بھی تھے۔ جب ان معزز بزرگوں نے سر قلم ہوتے دیکھے تو وہ خوف کی وجہ سے پہلی قطار سے کھسک کر دوسری قطار میں چلے گئے۔ ہلاکو خان ان بزرگ کی اس حرکت کو دیکھ کر بہت ہنسا۔ جب جلاد پہلی قطار کو ختم کر کے دوسری قطار کی طرف بڑھا تو بزرگ کھسک کر تیسری میں چلے گئے۔ جب وہ جلاد دوسری قطار کی تمام لوگوں کے سر قلم کر کر چوتھی کی طرف پہنچا تو وہ بزرگ تیسری قطار سے کھسک کر باہر نکل گئی۔ ہلاکو خان ان بزرگ کے پاس آیا اور کہا کہ اے بابا، تیری بے بسی مجھے محسوس کر رہی ہے۔ تو پہلی قطار سے کھسکتا ہوا اپنے آپ کو بچاتا بچاتا اپنی موت کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ اب تو کہاں جائے گا؟ جب بزرگ نے یہ سنا تو ان کی آنکھ اشکبار ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ تو جتنا بڑا ظالم ہو جا، جتنا طاقتور بن جا، تیرا وقت آ کر رہے گا۔ تو میری بے بسی پر ہنستا ہے کہ میرے پاس کوئی بچانے والا نہیں، پر یہ تو بول رہا ہے کہ جس کے پاس کوئی نہیں ہوتا اس کو اللہ ضرور بچاتا ہے۔ یہ سن کر ہلاکو خان کہکا لگا کر ہنسا اور جواب دیا کہ دیکھتے ہیں کہ آج تجھے تیرا اللہ کس طرح بچاتا ہے۔ یہ بس یہ کہنا تھا کہ اچانک سے اس کے گھوڑا دوڑ پڑا۔ ہلاکو خان کا پاؤں پھسلا اور وہ گھوڑے سے نیچے گر گیا، لیکن اس کی لگام ہلاکو خان کے پاؤں میں ہی رہ گئی۔ بس اب ہلاکو خان کا وقت آ پہنچا تھا۔ جس طرف گھوڑا بھاگتا ہلاکو خان اسی طرف گھسیٹتا چلا گیا اور پٹک پٹک کر زمین پر مرنے لگا۔ وہ چلایا لیکن آج اس کی بے بسی کا وقت آ گیا تھا۔ پھر اسے آگے بچانے کے لیے کوئی نہ بڑھا۔ یہ وہ ہلاکو خان تھا جو وہ ساری زندگی ظلم کرتا رہا، ساری زندگی اپنی طاقت دکھاتا رہا اور لوگوں کی بے بسی پر ہنستا رہا، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو پھر ایک گھوڑے کی لگام نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کسی قسم کی زیادتی کسی سے نہ کریں، کیونکہ اللہ ظالم کی رسی ڈھیلی تو چھوڑتا ہے لیکن پھر کھینچنے کا وقت آتا ہے تو وہ آگاہ نہیں کرتا۔